السلام علیکم. اسپیشل ٹی وی کے پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کبیر حیات. ناظرین، دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوا کرتے ہیں. ایک وہ جو دوسروں کے لیے مسائل کا سبب بنتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اپنی محنت اور لگن سے دوسروں کے لیے مثال بنا کرتے ہیں. آج جو مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں، یقیناً آپ ایک مثال ہیں. آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں اور ماہر طب ہیں. آپ کے بارے میں یہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ آپ نے پاکستان سے طب کی تعلیم حاصل کی اور باہر کنٹری میں جا کے آپ نے باقاعدہ وہاں پہ جا کے آپ پہلے وہاں پہ طب کے ماہر ہیں جنہوں نے وہاں پہ ایک باقاعدہ اپنے ادارے کا آغاز کیا، اور بہت سے لوگ آپ سے مستفید ہوتے ہیں. آئیے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے درمیان موجود ہیں پروفیسر حکیم اظہر حسین قریشی صاحب. میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت دیا. شکریہ. آغاز ہم یہیں سے کریں گے کہ پہلے یہ بتائیے گا حکمت کیا ہے؟ تو ہماری حکمت ہے نا جی، یہ یونان سے آئی ہے. رائٹ. اور آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ پرانے دواخانوں پہ لکھا ہوتا ہے یونانی دواخانہ. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ پورے صغیر میں یونان سے حکمت آئی ہے. ہمارا جو طریقہ علاج ہے یہ نیچرلی ہے. دیکھیں، انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ سے بہتر تو کوئی نہیں جان سکتا. تو یہ جتنی ہربل میڈیسن ہے یہ نیچرلی فارم میں استعمال کی جاتی ہے. دوسری جتنے اس میں کیمیکل ہوتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. ہماری جو میڈیسن ہے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا اور نیچرلی فارم میں ہی ہم استعمال کرتے ہیں. اور اللہ کی رحمت سے جو ڈاکٹروں سے نہیں ٹھیک ہوتے وہ حکمت کے علاج سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ حکمت سے جو وابستہ لوگ ہیں اب ان کی تعداد میں بہت کمی ہمیں نظر آتی ہے کہ پہلے جو انداز ہوا کرتا تھا ہمارے اسلاف کا کہ بہت سے لوگ اس حکمت کو فالو کیا کرتے تھے، اور جو طب کے ماہر تھے ان کی تعداد کے اندر بھی بہت زیادہ اور بہت بڑے نام جو ہے وہ شامل ہیں. لیکن اب یہ چیزیں سوائپ کرتی چلی جا رہی ہیں. آپ کے نزدیک وجوہات کیا ہیں؟ جی، پہلی وجوہات تو یہ ہے کہ حکیموں نے جتنے کوئی اچھے نسخے تھے وہ اپنے ساتھ سینے میں لے کے اللہ کو پیارے ہو گئے. رائٹ. آپ دیکھیں ایلوپیتھی میں کوئی میڈیسن تیار ہوتی تو اس کا فارمولہ باہر لکھا ہوتا ہے. تو ہمارے حکیم صاحبان جو جتنے سینئر تھے، بزرگ تھے، انہوں نے اگر کوئی نسخہ ایسا ہے تو اس کو اپنے ساتھ ہی لے کے گئے ہیں، آگے کسی کو ڈیولپ نہیں کیا. دوسرے نمبر پہ اس کی کوئی سرپرستی نہیں ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ کوئی سرپرستی نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ حکمت آہستہ آہستہ پیچھے جا رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان میں کہ جو حکمت کی دوائیں ہیں، ہربل میڈیسن ہے، وہ اوریجنل فارم میں ملتی نہیں ہیں. اس میں اب دیکھیں یہی چیزیں جو ہم جا کے کیونکہ میں تو 98 سے یو اے ای میں ہوں، تو وہی میڈیسن جو ہم یو اے ای میں استعمال کرتے ہیں اس کے بہت زیادہ رزلٹ ہیں کیونکہ وہ اصل فارم میں ملتی ہیں، صحیح چیزیں ملتی ہیں. تو یہاں پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ آپ کو چیز بھی صحیح نہیں ملتی. جب آپ کی میڈیسن اصلی نہیں ہوگی تو اس کا کیا رزلٹ کیا ہونا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے آہستہ آہستہ پھر آج نئی جو جنریشن ہے، کوئی کالجیں نہیں اتنے معیاری نہیں ہے، کوئی تعلیم اتنی اچھی نہیں ہے. تو بس وہ کالجوں کی یہ حالت ہے کہ بس سال میں امتحان دینے ہی لڑکے جاتے ہیں، تو پڑھتے ہی نہیں ہیں. کوئی ادھر کالج میں باقاعدہ کلاسیں نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے آہستہ آہستہ یہ پیچھے کو جا رہی ہے. آپ نے بہت اہم بات کی. یہاں پہ فارمل ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو علم ہے بہت سے جو ماہرین ہیں طب کے حوالے سے ان کے سینوں میں دفن ہو گیا کیونکہ انہوں نے اس چیز کو پریچ نہیں کیا. اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ بہت سے جو علوم ہیں، بہت سے علوم و فنون ایسے ہیں جو ماہرین کے سینوں میں دفن ہو گئے، لیکن انہوں نے نہ تو کتابوں کے اندر وہ چیزیں تحریر کی اور نہ اپنے جو شاگرد ہیں ان کو وہ چیزیں سکھائیں. اور اس کی وجہ سے جو انداز تھا جو چیزوں کو آگے فیوچر میں جا کے جو ہے وہ اویل کیا جا سکتا تھا وہ نہ کیا گیا. میں مزید اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ عملے تولید کے حوالے سے بڑا زبردست انداز کے اندر ماہر بھی سمجھے جاتے ہیں، اور اس حوالے سے جو آپ نے بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ یقیناً ٹریٹمنٹ بھی دیا اور بہت سے لوگ صحت یاب ہوئے. جاننا یہ چاہوں گا حکمت کے اندر عملے توحید کے حوالے سے جو پرابلمز آتے ہیں، جو معاملات ہیں، وہ ہے کیا؟ اصل میں دیکھیں اس میں ایلوپیتھک میں کوئی علاج نہیں ہے. رائٹ. وہ آپ کو وٹامنز دے دیں گے، وٹامن ڈی، یہ اس طرح کی وٹامنز دے دیں گے. ہماری حکمت میں اس کا سب سے اچھا علاج ہے. جو سپرم کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آگے اولاد کا مسئلہ بنتا ہے، تو اس کا سب سے اچھا علاج حکمت میں ہی ہے، اور حکمت میں اس نے کامیابی کی. اور ہمارے جو پرانے اطباء تھے انہوں نے اس سائڈ پہ ہی زیادہ توجہ دی، نظام تولید پہ دی، سیکس پہ دی، ان چیزوں پہ توجہ دی، اور یہی نسخے ہمارے زیادہ کامیاب ہیں. یو اے ای میں بھی میرا یہی مین جو ہمارا خاندانی علاج ہے. میرا والد صاحب بھی حکیم تھے، دادا بھی حکیم تھا، تو تیسری چوتھی پشت پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو مین ہمارا جو علاج ہے وہ نظام تولید کیا ہے. جو سپرم کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو الحمدللہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے پھر اولاد بھی ہو جاتی ہے.
تو آپ اس کو ایکسپلین کریں گے آڈینس کے لیے کہ مسئلہ ہوتا کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچپن میں کوئی ایسی چوٹ لگ گئی یا کچھ ایسی خوراکیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو پیچھڑی گلینڈ ہے وہ پوری طرح کام نہیں کر سکتا، تو پروڈکشن کم ہو جاتی ہے. پھر لوگ دنیا میں آپ کہیں بھی جائیں تو شادی کرنے سے پہلے اور لڑکے کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے اور لڑکی کا بھی ہوتا ہے، اور وہ جب دونوں کو ٹھیک ہو تو پھر ان کی شادی ہوتی ہے. لیکن ہمارے پاکستان میں ایسا ہے کہ شادی ہونے کے بعد 1 سال 2 سال تو یہی چلتا رہتا ہے. لڑکی والے کہتے ہیں جی لڑکے میں پرابلم ہے، لڑکے والے کہتے ہیں لڑکی میں، تو 2 سال بعد پھر جا کے وہ کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا کہ کس کا پرابلم ہے. اسی طرح یہ کام خراب ہو جاتا ہے. تو اگر شادی سے پہلے ہی اگر یہ اویئرنیس ہو جائے کہ کس میں فالٹ ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو بچہ نہیں ہو سکتا، اس کو یہ پرابلم ہے، وہ پھر بندہ علاج کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کر کے پھر. آپ نے بات کی یہاں پہ کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ شادی سے پہلے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یا ان کو چیک اپ کیا جاتا ہے دونوں ہی ممبرس کا جنہوں نے آگے جا کے شادی کرنی ہے. جی تو میں جاننا چاہوں گا، آپ نے اس سے قبل جو بات کی کہ اگر ہم میڈیکل سائنس کے اندر بات کریں تو اس میں اس حوالے سے کوئی بھی نہ تو ٹریٹمنٹ موجود ہے اور نہ اس طرح کی چیزیں اویلیبل ہیں. تو پھر ان کا ٹیسٹ کون لوگ کرتے ہیں؟ ٹیسٹ تو یہ لیبارٹری میں ہوتی ہیں نا جی. رائٹ. لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوتا ہے، لڑکی کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اس کے اووری میں ایگ وغیرہ سارا اس کا نظام بالکل ٹھیک ہے، اور جینٹس کا بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کے سپرم وغیرہ ٹھیک ہے، آیا وہ اس قابل ہے کہ کل کو بچہ پیدا کر سکتا ہے. اگر وہ اس میں کوئی پرابلم ہے تو پیچھے جائے کہ شادی کے بعد اور کتنے ایسی شادیاں دوبارہ ہوتی ہیں یا طلاقوں تک نوبت آتی ہے تو اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ وہ لڑکا نہیں بولتا کہ مجھے کوئی پریشانی ہے، میں کوئی سیکسلی طور پہ کمزور ہوں یا کوئی سیمن کا مسئلہ ہے، تو شادی کے بعد پھر وہ اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، شرم کے حوالے سے بھی بہت سے لوگ اس طرح کی چیزوں کو ڈسکس بھی نہیں کرتے ہیں، اور ہماری سوسائٹی کے اندر شرم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اس چیز کو جو ہے وہ زیادہ موٹیویٹ نہیں کیا جاتا کہ ان چیزوں کے اوپر ڈسکشنس نہیں ہوتی یا ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ زیادہ لوگوں کو اویئرنیس بھی نہیں ہوتی ہے. تو میں اب آپ سے جاننا صرف یہ چاہوں گا کہ ارلی ایج کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو بچے جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے فیوچر میں جا کے وہ یہ ان تمام مسائل کا جو ہے وہ شکار ہو رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے شرم میں تو کوئی شرم ہوتا ہی نہیں. رائٹ. دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ بچے کے ایسے، اب دیکھیں موبائل پہ ایسے بچپن سے ہی دیکھیں یہ جو گلینڈ ہے یہ 12-13 سال کی عمر میں اپنا ورک شروع کرتا ہے. ہوتا تو ہر چیز ہے، اس کے بعد ہی سیمن والا سسٹم جینٹس میں سٹارٹ ہوتا ہے. تو 13-14 سال سے لے کے 18 سال تک اس کا ہوتا ہے گروتھ پیریڈ، یعنی نشو و نما کا. اگر اس دوران وہ بچہ کسی جنسی لذت میں یا کسی طرح، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ موبائل بذات خود اس طرح کی برائیوں میں امداد کرتا ہے، تو وہ بچے کی وہ پوری طرح وہ گلینڈ جو ہے وہ پیچھے گلینڈ وہ پوری طرح گروتھ نہیں کر سکتا اور بیس ہی کمزور رہ جاتی ہے. ایک تو یہ ریزن ہوتی ہے. دوسری ریزن ہوتی ہے کہ اگر اوائل عمر میں آپ نے شادی کر دی تو اس کو لڑکے تو کوئی پتہ نہیں کہ میں نے کس طرح سسٹم کو چلانا ہے، تو وہ کثرت جمع میں آ جاتی ہے کہ کثرت سے اس نے اپنے آپ کو یوز کیا اور عمر سے پہلے ہی وہ کمزور ہو گیا، سپرم کمزور ہو گیا. تیسری ہوتی ہے کوئی ذہنی ٹینشن، کیونکہ اس کا تعلق دماغ سے ہے. تو یہاں آج دیکھیں ماحول کتنا ہے، بچہ اگر اسٹڈی کرتا ہے تو جاب نہیں ملتی، کتنی مشکلات ہوتی ہیں اس کی. تو اگر مسلسل آپ کو ذہنی ٹینشن رہتی ہے تو اس سے بھی یہ سپرم کمزور ہو جاتے ہیں. اور چوتھی جو آخری ریزن ہے وہ کسی بیماری کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. یعنی اگر مسلسل اس کو نائٹ فال ہو رہا ہے تو بچہ کوئی علاج نہیں کر رہا یا پیشاب کے ساتھ منی جا رہی ہے تو اس سے بھی وہ عمر سے پہلے کمزور. 4 ریزن ہماری حکمت میں ہے جو عمر سے پہلے کمزور. دیکھیں ایج فیکٹ تو ہے نا، 60 سال میں تو ہر آدمی نے سسٹم نے کمزور ہونا ہے، لیکن پہلے جو کمزور ہو جاتی ہے تو اس کی یہ 4 ریزن ہماری حکمت میں ہے جس کی وجہ سے یہ کمزوری پہلے ہی ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو نماز اس طرح دین کی طرف زیادہ رغبت کرے. اگر اس طرف نہیں جائے گا، اگر ویڈیو دیکھے گا، ایسی گندی مووی دیکھے گا تو دماغ اس سائڈ پہ جائے گا تو وہ اس کی جو گروتھ ہے نا وہی بیس ہی کمزور رہ جاتی ہے. اس کی ایک ریزن یہ آپ نے بہت اہم نقطہ یہاں پہ ریز کیا کہ بچے کی تربیت کے اندر یا بچے کی نشوونما کے اندر جو پیرنٹس کا کردار ہے وہ بہت اہم ہے کہ وہ بچے کو گائیڈ کریں اور بچے کا جو رجحان ہے وہ اس طرف لگائیں کہ وہ دین کی طرف آئے تاکہ وہ ان تمام تر ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلمس کی طرف نہ چلا جائے. اور یہ بہت لازم ہے کہ آج کے دور کے اندر ہم دیکھیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں اسپیسیفکلی وہ ان تمام ایکٹیویٹیز کا شکار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہی بچے آگے جا کے شادی کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلمس کا شکار نظر آتے ہیں.
اور یہ تمام تر چیزیں ہماری سوسائٹی کے اندر بہت بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور ان چیزوں سے کس انداز کے اندر نمٹا جا سکتا ہے اس کے اوپر ورک آؤٹ کرنا بہت لازم ہے۔ میں مزید اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پہلے یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ جو بچے ہوا کرتے تھے دینی تعلیم کے ساتھ وہ وابستہ ہمیں نظر آیا کرتے تھے، لیکن جس انداز کے اندر جدید دور ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنی دنیاوی علوم کے اوپر جو ہے وہ زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوکس کرے اور زیادہ ان کے اوپر جو ہے وہ بہترین انداز کے اندر ورک آؤٹ کر کے ایک اچھے انداز کے اندر سے اچھا سٹیزن بن سکے۔ تو اس کی وجہ سے جب وہ دنیاوی تعلیمی اداروں کا رخ کرتا ہے وہ مخلوط جو ہے وہ نظام تعلیم ہے، تو اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس چیز نے کس انداز کے اندر اثرات مرتب کیے ان تمام تر چیزوں کے اوپر؟ دیکھیں پہلے آپ زمانے میں سنا ہوگا کہ 14 سال کے لڑکے لڑکیاں اکٹھے کھیلتے ہیں، ان کو اس کام کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس طرح کو۔ اب جو جدید دور آ گیا، اب تو 9-10 سال کے بچے کو ماں باپ ہی موبائل پکڑا دیتے ہیں کہ یہ موبائل اس نے لے کے رکھا، تو موبائل اور جب نیٹ ملے گا تو یہ خود، کیونکہ انسان کی فطرت ہے خاص طور پہ وہ اچھائی کی طرف اتنی راغبہ نہیں ہوتا جتنی برائی کی طرف بالکل ایسے ہی زیادہ جلدی ہو جاتا ہے بچہ، تو پھر اور بھی اس کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی، تو وہ چیزیں جو کام اس کو مطلب 12-14 سال میں ہوتا، اب تو 11 سال کے بچیاں جوان ہو جاتے ہیں۔ اسر صاحب میں آپ سے یہاں یہ جاننا چاہوں گا کہ بات کریں ہم جدید دور کی، تو جدید دور کے جدید مسائل ہیں اور جدید مسائل کا حل جدید انداز ہی میں ممکن ہے، تو یقیناً یہ جو چیزیں موجود ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو راستہ کرنا بہت لازم ہے کہ جس انداز کے اندر سوشل میڈیا ہے یا جس انداز کے اندر ہم ٹیکنالوجی کے ساتھ ہر انسان کہیں نہ کہیں پہ اپنے آپ کو انگیج کیے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ لازم بھی ہے اگر ہم تعلیمی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جس انداز کے اندر آن لائن جو اسٹڈیز ہیں اس کا رجحان جو ہے وہ بہت زیادہ پینیٹریٹ ہوا سوسائٹی کے اندر، اور اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے ہر انسان کہیں نہ کہیں پہ ان تمام طرح ایکٹیویٹیز کے ساتھ انگیج نظر آتا ہے۔ تو آج کے دور میں کیا ایسا کیا جائے کہ ہم ان ایکٹیویٹیز کے اندر اپنے آپ کو انگیج بھی رکھیں اور اپنے انداز زندگی کو وہی اپنائیں جو ہمارے اسلاف کا ہوا کرتا تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب سے دین سے دوری ہوگی نا، تو ایک جب تک آپ کسی برائی کو برائی نہیں سمجھتے، کسی معاشرے میں بھی آپ چلے جائیں، جب تک کسی برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا تو وہ پھر آپ ختم نہیں کر سکتے۔ دیکھیں پہلے ایک زمانے میں کچھ چند لوگ ہوتے تھے رشوت لیتے تھے، اگر 4-5% لیتے تھے تو 95 اس کو برا کہتے تھے، اچھا اس کو برائی سمجھا جاتا تھا۔ آج جو نہیں لیتا وہ برا ہے، الٹا زمانہ آ گیا۔ اب جو بچے مطلب آپ دین سے دوری ہوں گے، اگر آپ بچے کو بچپن سے ہی یہ چیز سمجھائیں گے کہ یہ برائی، یہ برا راستہ ہے، یہ اچھا راستہ ہے، پھر اس کے علاوہ اس میں یہ ہے کہ آپ جو ایسی ویڈیو ہوتی ہیں یا اس کو بلاک کر دیں، وہ سسٹم بلاک کر دیں کہ جو اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ استعمال کرے، جو ایسی غلط اس میں جو بھی ویڈیوز ہیں یا اس طرح کوئی نیٹ پہ تو وہ بلاک کر دیں۔ اس کا حل تو اور کوئی نہیں ہے۔ آپ نے آغاز میں بات کی کہ جو یونانی طب ہے وہ اس حوالے سے بہت مشہور ہے، اور یونانیوں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ کامن ہے کہ وہ ان تمام تر چیزوں کو فالو کرتے ہیں، اور حکمت کے حوالے سے بہت بڑے جو ماہرین ہیں وہاں پہ پائے جاتے ہیں اور ان کا ایک مقام ہے اس حوالے سے۔ لیکن ہم بات کریں برصغیر کی، برصغیر کے اندر آغاز کے اندر تو اس طرح کی چیزیں موجود تھیں، لیکن اب یہ چیزیں سوائپ کرتی چلی جا رہی ہیں اور میڈیکل سائنس کو زیادہ امپورٹنس بھی دی جاتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تمام تر چیزیں ہونے کی وجہ سے جو حکمت کا علم ہے یہ کس انداز کے اندر اثر انداز ہو رہا ہے؟ حکمت کا علم دن بدن پیچھے ہی جا رہا ہے جی، اس کو کوئی پروموشن نہیں ہو رہی۔ جیسے آپ دیکھیں جرمنی میں گیا ہوں تو وہاں پہ تقریباً 80% لوگ ہربل پہ آ گئے ہیں، ایلوپیتھک کو چھوڑ گئے ہیں، حالانکہ یہ ہومیوپیتھ انہی کا علاج ہے، وہاں پہ وہی لوگ کم کرتے ہیں۔ تو اس کی ریزن کیا ہے کہ ان دوائیوں کا سب کا کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، ان دوائیوں کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، یہ انسان کی نیچر کے بالکل قریب ہیں، اس وجہ سے یہ لوگ پسند کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے جو حکمت میں ہے، ہم آپ کو دیکھتے ہیں روٹ آف کاز۔ اگر آپ میرے پاس آتے ہیں نا کہ میرے سر میں درد ہے، تو ہمارے سر کی درد کوئی مرض ہی نہیں ہے اور نہ ہماری کوئی پین کلر ہے، ہم نے اس روٹ آف کاز کو دیکھنا ہے کہ اس بندے کو سر کا درد کس ریزن سے ہے۔ بہت اہم آپ نے بات کی کہ ایڈنٹیفیکیشن آف پرابلم بہت لازم ہے۔ جب تک آپ چیزوں کو ایڈنٹیفائی نہیں کرتے، ایڈنٹیفیکیشن کے بعد یقیناً آپ الٹرنیٹیوز کو یوز کرتے ہوئے ایک ڈیسیجن میکنگ کی طرف جاتے ہیں اور چیزوں کو بہترین انداز کے اندر لے کے چلتے ہیں۔ ایک بہت اہم سوال اس حوالے سے جو اکثر ذہنوں میں رہتا ہے وہ یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ہر انسان کوئی نہ کوئی ٹوٹکے شیئر کرتا ہمیں دکھائی دیتا ہے، جو تھوڑا سا اس چیز کے ساتھ وابستہ ہوتا نظر آتا ہے ہمیں، تو وہ ایک اپنا ہی انداز جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اپنا رہا ہوتا ہے اور چیزوں کو گائیڈ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے۔
اور وہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے لوگ جب ان چیزوں کو اپناتے ہیں تو وہ نتائج نہیں آتے جو ان کو بتائے گئے ہوتے ہیں، بلکہ نقصانات ہوتے ہیں. تو جس کو ایک بار اس طریقے سے نقصان ہو جاتا ہے وہ پوری زندگی حکمت یا اس طرح کی چیزوں کی طرف جو وہ مائل ہوتا ہے ہمیں دکھائی نہیں دیتا. تو آپ نے دوسری ایک بہت اہم بات آغاز میں کی کہ کوئی حکومتی سرپرستی بھی موجود نہیں ہے کہ اس کے نالج کو ہے وہ کس انداز کے اندر اٹین کیا جائے گا، یا اس کی کوئی سرٹیفکیشن موجود ہو جس کے بعد سرٹیفائڈ جو حکمت کے جو ماہرین ہیں وہ میدان میں آ سکیں جن سے ایک گائیڈنس لی جا سکے. تو یہ جو ان لوگوں نے جو ایک انداز اپنایا یوٹیوب کے اوپر یا ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز کے اوپر، آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے کس حد تک نقصان پہنچایا طب کو یا حکمت کو؟ جی پہلے تو سر یہ ہے کہ انسان کو ایک اللہ نے اگر آنکھ دیا نا تو اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. بے شک آنکھ جیسی چیز پہ ہم کیا کسی نے کہا نا جی آپ کی آنکھ لال ہوئی ہے تو کیا کرو جی وہ فلاں چیز ڈال دو، آپ نے نہ پوچھنا وہ چیز ڈال دینی. رائٹ. دیکھیے آپ نے ایک جوتا خریدنا ہے نا تو 10 دکانیں پھریں گے جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. آنکھ جیسی چیز آپ کسی کوالیفائڈ بندے کے پوچھے کے بغیر ہی جس نے کہ ٹوٹکا بتا دیا. تو کئی ایسے ہمارے پاس کیس ہیں جو ٹوٹکوں کے سے نقصان ہوا ہے. ایسے ہی ہے کیونکہ وہ کوالیفائڈ بندہ نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ نے کہا جی آنکھ لال ہو رہی ہے، میری آنکھ میں انفیکشن ہو گیا، تو اس نے کہا جی وہ بٹھور رکھ دو، فلاں رکھ دو. دوسرے دن آپ کی آنکھ اتنی اور بھی زیادہ خراب ہو گئی، سوج ہو گئی، سائڈ افیکٹ ہو گیا، کوئی نقصان ہوگا. تو یہ تو پہلے تو آپ کی اپنی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ اس بندے سے علاج کریں اس کے مشورے پہ چلیں جس کو کوئی پتہ ہے، اس سسٹم کو کوئی سمجھتا ہے. اب دیکھیں یہ یوٹیوب پہ جتنے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے ایسے ٹوٹکے اور وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، اتنا اس کے فائدے بتا دیتے ہیں کہ بندہ پاگل ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے بس جہاں میں ڈھونڈ کے تو رات کو کھاؤں گا میں صبح ٹھیک ہو جاؤں گا. تو ان کی باتیں ہوتی ہیں وہ باتیں ہی ہیں، وہ صرف کمرشل ہے. وہ اپنا پیسہ کمانے کے لیے غلط بیانی کر کے پھر اپنا نمبر دیے ہوتے ہیں، پھر ایسے ایسے نسخے مشکل بتاتے ہیں جو آپ بنا نہیں سکتے، آپ انہی سے لیتے ہیں کہ یہ چیز بنائیں جی اتنا اس کے فائدے، اتنے فائدے بتا دیں کہ بندہ کہتا ہے بس میں اور کوئی دوائی کھاؤں نہ یہی کھاؤں. اور بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پیسے لے کے چلے گئے دوائی کا، بلکہ کوئی نقصان ہی ہوتا، فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ چیز دیکھیں انہوں نے بہت نقصان پہنچایا حکمت کو، اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک تذبذب پایا جاتا ہے، کنفیوژن پائی جاتی ہے اس حوالے سے. اور یہ جو کنفیوژن ہے یہ وقت کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور جو ہمارے طب کے ماہرین ہیں جس انداز کے اندر ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا، اس کی وجہ سے بھی بہت سے مسائل ہیں کہ وہ بھی اس شعبے سے جو وابستہ لوگ ہیں وہ بھی اپنی ارننگز کے اور سورسز کی طرف جو ہے وہ موو آن کرنے پہ مجبور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو معاشرہ ہے وہ مسلسل طور پہ ان تمام تر چیزوں کو سوائپ آؤٹ کرتا چلا جا رہا ہے. میں مزید اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، جیسے آپ نے بات کی یہاں پہ بہت اہم بات کی کہ ہمارے اس شعبے کو نقصان پہنچایا ان تمام لوگوں نے جو اس کے ماہرین نہیں تھے. تو جاننا میں اب یہ چاہوں گا آپ سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں حکومتی لیول پہ کوئی ایسی تعلیمی جو ہے وہ ڈگری یا ایسی کوئی اسناد موجود ہونی چاہیے جس کو اویل کرنے کے بعد جو ماہرین ہیں وہ میدان میں اتر سکیں؟ جی دیکھیں کورس بھی ہیں، کالج بھی ہیں، سب کچھ موجود ہے. دیکھیں پاکستان میں ہر چیز ہے، اگر لا اینڈ آرڈر نہیں ہے تو لا اگر رکھا ہوا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. اب دیکھیں ہم یو اے میں رہتے ہیں تو وہاں پہ لا اور آرڈر کے اوپر یعنی عمل ہوتا ہے. یہی بندے جب پاکستان میں آتے ہیں تو ایئرپورٹ سے ہی کیو ختم ہو جاتی ہے، سارے کام ختم ہو جاتے ہیں، وہ ادھر ایسے کیو میں کھڑے ہوتے ہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کیو توڑتے. کیا وجہ کیا ہے کہ وہاں لا اینڈ آرڈر ہے، یہاں پہ لا اینڈ قوانین کے اوپر امپلیمنٹیشن موجود ہے. اب یہاں پہ کالج بھی ہیں سب کچھ، لیکن ان کو پوچھتا ہی نہیں ہے. اگر ان کی کوئی چیکنگ ہو برابر، ان کو پتہ ہو کہ ہم نے صحیح طریقے سے جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو پڑھانا ہے، اس کی تعلیم دینی ہے، تو یہ تو سارے کمرشل ادارے ہیں. بہت اہم آپ نے یہاں بات کی کہ حکومتی جو سرپرستی ہے وہ بہت لازم ہے کہ حکومت ان تمام تر چیزوں کو لک آفٹر کرے. اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے کہ ہمارے جو اسلاف تھے ان کا یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ جو حکمت سے وابستہ لوگ ہوا کرتے تھے معاشرے کے اندر ایک ان کا مقام ہوا کرتا تھا، اور ایک بہت سستا یہ علاج ہے جس کو لوگ اویل کیا کرتے تھے. اور گاؤں میں، دیہاتوں میں اور ایسے دیہی ایریاز کے اندر جہاں پہ جو میڈیکل سائنس کے لوگ یا ڈاکٹرز موجود نہیں ہوا کرتے تھے، ایسے جو لوگ ہیں وہ ان کی نہ صرف صحت کے حوالے سے ان کو گائیڈ کیا کرتے تھے، بلکہ گاؤں میں، دیہاتوں میں ایسے درخت یا ایسے جڑی بوٹیاں موجود ہوا کرتی تھی جہاں پہ لوگ ان چیزوں کو اویل کر کے ایزیلی اپنے جو ٹوٹکے ہیں، چیزیں ہیں، ان کو اویل کر لیا کرتے تھے. لیکن یہ تمام تر چیزیں سوائپ کرتے چلی جا رہی ہیں، اور یقیناً آنے والے وقت کے اندر
جو مسائل ہیں وہ بہت بڑھ چکے ہوں گے. اس کے اوپر حکومتی سرپرستی بہت لازم ہے. جیسے حکیم صاحب نے یہاں بات کی کہ ادارے موجود ہیں, تعلیمی ادارے موجود ہیں, تمام تر چیزیں اویلیبل ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے. جب تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو ہم یقینی سی بات ہے تمام تر چیزوں کو اویل نہیں کر سکتے. اس وقت مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پروگرام کا سلسلہ اسی انداز میں جاری ہے. حکیم اظہر حسین قریشی ہمارے درمیان موجود ہیں. بہت مدلل انداز کے اندر حکمت کے حوالے سے آپ گفتگو فرما رہے تھے, اور یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جن کو آج کے وقت کے اندر اویل کرنا وقت کی ضرورت بھی ہے, اور اس کی اہمیت کو سمجھنا بہت لازم ہے. آئیے آپ کی طرف بڑھتے ہیں. اب میں آپ سے مزید یہ جاننا چاہوں گا کہ حکمت کا علم لے کر کتنے ممالک میں آپ گئے, اور ان لوگوں کا رجحان اس حوالے سے کیا ہے؟ جی دیکھیے, میں الحمدللہ پوری دنیا گھوما ہوں. رائٹ. جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں غروب ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور اس حوالے سے یعنی میرے شوق یہی تھا کہ ہم اتنے دنیا سے پیچھے رہ گئے ہیں, حکمت میں پیچھے رہ گئے ہیں, تو آیا دوسروں میں ملکوں میں جا کے تھوڑا دیکھوں. تو الحمدللہ تو میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. میں جرمنی میں تھا, ہائیڈلبرگ ایک جگہ ہے, تو وہاں سے ایک دوست کے ساتھ جا رہا تھا, تو دیکھا تو یہ ہمارے الویرا, یعنی یہاں پہ لوگوں کی اس کی قدر کا پتہ ہی نہیں ہے. الویرا جس کو ہم پنجابی میں گوار کندل بولتے ہیں. تو میں نے دوست کو کہا کہ یار یہ اتنی لگی ہوئی ہے, یہ کیا؟ اس نے کہا جی یہ جہاں تک نظر آ رہی یہی ہے, تو اس کی فیکٹری ہے, اس کی آؤٹ لک ہے, آپ کو ادھر لے چلتے ہیں. تو وہاں میں گیا تو اس نے میرا تعارف کرایا کہ یہ دبئی سے آئے ہیں, ہربلسٹ ہیں. تو انہوں نے بڑا اچھا پروٹوکول دیا. تو اس الویرے سے وہ 25 آئٹم تیار کر رہے تھے. رائٹ. ٹھیک ہے. پھر میں نے کن چیزوں میں یوز ہو رہی تھی؟ وہ کاسمیٹک میں ہو رہی تھی. بلکہ ایک تو مجھے بہت ہی پسند آئی کہ انہوں نے جتنے آپ کے نیکوٹین ہوتے ہیں نا, جس اسموکنگ کرتے ہیں, چائے پیتے ہیں, تو اس سے لنگز میں ساری نیکوٹین جم جاتی. تو انہوں نے نیکوٹین کپڑے پہ یعنی دھواں لگا کے, تو اس کو پانی میں 2-3 قطرے ڈال کے اس کو کپڑے کو ڈالا, اور کپڑا بالکل صاف ہو گیا. تو انہوں نے کہا ایسے ہی یہ نیکوٹین بالکل آپ کے لنگز کو صاف کر دیتی. بالکل صحیح. تو ایسی اچھی آئٹمیں, اور وہ امریکہ اور پوری دنیا میں جاتی ہیں. پیور ہربل. ہم اگر پاکستان کی بات کریں, یہاں پہ بہت سے جو برانڈز ہیں, ہربل پروڈکٹس ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے یا ان کے اوپر مینشن ہوتا ہے, تو کیا یہ بائی ڈیفالٹ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اویلیبل؟ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے کہ یہ سب کمرشل ہے. کمرشل ہے. اب دیکھیں وہی چیز آپ نسخہ خرابی دے دی ہے, سب ایک ہی نسخہ ہے. اگر ایک معجون ہے تو وہی نسخہ ہے. ہمدرد والے بھی بنا رہے ہیں, کرشی والے بھی بنا رہے ہیں, اور بھی جو پرائیویٹ کمپنی سب بنا رہی ہیں. تو اب اس میں کیا ہے کہ ریٹ کا فرق ہے. ایسا ہی ہے. اچھا, اب وہ چیز آپ خود بنائیں گے تو آپ کو مہنگی پڑے گی. وہ کیوں سستی دے دیتے ہیں؟ کہ اس میں یہ کیا کرتے ہیں کہ اس کا معیار کم کرتے ہیں. اب دکاندار کو کیا ہے, اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے. اب ہمدرد کی دوائی کو تو اس کو 5-10% پڑ جائیں گے. جو دوسری پرائیویٹ کمپنی ہے اس میں اس کو 30-40% بنے گا. تو وہ وہی ریفر کرے گا آپ کو, کہے گا جی یہ لے لیں, یہ بہت اچھی ہے. تو آپ مطلب اس میں اپنا ہر کوئی بندہ اپنا پرافٹ دیکھتا ہے, یہ نہیں دیکھتا کہ اس چیز کا معیار کیا ہے. بہت اہم آپ نے یہاں بات کی. اور جو تشہیر ہے, جیسے آپ نے ایڈورٹیزمنٹ کی بات کی, جس انداز کے اندر ایڈورٹیزمنٹ کی جاتی ہے, اور آج کے دور کے اندر ایڈورٹیزمنٹ کی بہت ویلیو ہے. جس انداز کے اندر ہر انسان سوشل میڈیا کو یوز کرتا ہے, اور سوشل میڈیا کو یوز کرنے کے بعد وہ تمام تر چیزیں چاہتا ہے کہ ڈور سٹیپ کے اس کے اوپر جو ہے وہ اویل کر سکے. تو وہ برانڈز جنہوں نے اچھے انداز کے اندر مارکیٹنگ کی ہوتی ہے, وہ برانڈ اس کے مائنڈ کے اندر رہتا ہے کہیں نہ کہیں پہ, اور وہ اسی کے پروڈکٹ کی جانب جاتا ہے. اور جیسے بہت اہم آپ نے بات کی کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کسٹمر کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے جو نمبر آف پروڈکٹ ہیں ان کو انکریز کر دیتے ہیں, لیکن جو کوالٹی ہے ان کی وہ نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے وہ نتائج اویلیبل نہیں آتے ہمیں جس کی ایکسپیکٹیشنز ہمارے مائنڈ کے اندر ہوتی ہیں. میں حکیم صاحب آپ سے مزید جاننا چاہوں گا, بہت ایک عام سی بات ہے جو ہر انسان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں پہ رہتی ہے کہ جس انداز کے اندر جدید دور ہے اور بہت سی جدید بیماریوں نے جنم لیا, جس انداز کے اندر کووڈ-19 کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس کا کوئی طریقہ علاج جو اویلیبل اس وقت نہیں نظر آ رہا تھا, اسی انداز کے اندر بہت سی آئے دن کوئی نہ کوئی نیو جو بیماریاں ہیں وہ جنم لیتی چلی جا رہی ہیں. جس انداز کے اندر ہم ساحل پسندی کی طرف آگے, تو بہت سے نیو جو تمام تر چیزیں, ان تمام تر چیزوں نے ان کیا اپنے آپ کو, اور ایسی بیماریاں موجود ہیں جہاں میڈیکل سائنس بھی جہاں پہ خاموش ہو جاتی ہے. تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ میڈیکل سائنس کے اندر ایک ریسرچ کا عمل جو ہے وہ مسلسل رہتا ہے, تو طب کے اندر جو نیو بیماریاں آتی ہیں ان کی جو ہے وہ روک تھام کے لیے, یا ان کو امپروو کرنے کے لیے, یا ان سے بچنے کے لیے جو چیزیں ہیں, کیا وہ اویلیبل ہوتی ہیں؟ جی دیکھیں, اصل کیا ہے کہ آپ کی باڈی کی ریزسٹنس ہے. جی, ہر بیماری کا علاج آپ کے جسم میں ہی ہے.
آپ جتنے اینٹی بائیوٹک کھاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کی ریزسٹنس بڑھا دیتے ہیں. اوکے. اور وہ سے اب دیکھیں، کیونکہ ہماری حکمت کا دین کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے. اب قرآن میں سورہ رحمان میں ہے مرجان، لولو، یہ چیزیں ہم نے تو اس پہ سرچ ہی نہیں کی. اب مرجان کو کیا کیا، جو امیر لوگ تھے انہوں نے تسبیحیں بنوا دیں، جو امیر خاندان لیڈیز تھیں انہوں نے گلے کے ہار بنا دیے اپنے، وہ اس طرح. لیکن اب جو یورپ یا ان لوگوں نے سرچ کی ہے تو مرجان سے اچھی دنیا میں بڑھ کے انسان کے ریزسٹنس پاور کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے. رائٹ. اس طرح لولو ہے جس کو پیر یا موتی بولتے ہیں. اب ہم نے تو وہ بھی یہی کیا کہ اچھے زیوروں میں ڈال کے جی موتی ہے اس کی قیمت ہوگی. حالانکہ ہمارے بزرگ بھی دیتے، اس کو ہم حکمت میں مروارید بولتے ہیں، ہمارے خمیرہ مروارید، اس طرح کئی اس سے آئٹم ہے. اور اس سے یعنی آپ کی کیلشیم کی جو طاقت ہے اس میں اس سے بڑھ کے کسی دنیا میں کسی چیز میں نہیں ہے. بالکل صحیح. تو ہم جتنی ان نیچرلی چیزوں سے دور جا رہے ہیں اتنے ہم خراب ہو رہے ہیں. بہت اہم آپ نے بات کی کہ نیچرل چیزوں سے جو ہم دوری اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ بالکل چینج ہو کے رہ گیا. ہمارا جو انداز زندگی ہے وہ بہت زیادہ پرابلمس کی طرف آ گیا، اور یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بہت سے مسئلوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو ہمارے سامنے پریزنٹ کیا. تو میں آپ کی بات سے ایک بہت اہم بات ہے جو مجھے یاد آتی ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے اس کے اندر وہ سٹیمنا نہیں ہے، آج کے نوجوان کی وہ امیونٹی نہیں ہے جو پہلے ہمارے اسلاف کی ہوا کرتی تھی، یا پہلے ہمارے جو فار فادرز ہیں ان کی ہوا کرتی تھی. تو اب وہ غذائیں موجود نہیں ہیں. جیسے حکیم صاحب نے بہت اہم توجہ مرکوز کی ایک چیز کی طرف کہ ہمارا جو غذا ہے اب وہ اس کے اندر وہ پوٹینشیل نہیں ہے اور وہ شفافیت نہیں ہے جو اس سے قبل ہوا کرتی تھی. گاؤں میں دیہاتوں کے اندر آج بھی وہ چیزیں خالص نہیں ملتی جو وہاں کی پیداوار ہیں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ زیادہ ارننگز کرے، اور اس چکر کے اندر جو ناقص چیزیں ہیں وہ مارکیٹ تک آنا ایک معمول بن چکا ہے. میں اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا ڈائٹ کے پلان کے حوالے سے. یقیناً جو ڈائٹ ہے وہ اگر آپ کی بہتر ہے تو آپ زندگی کے تمام تر معاملات کو بہترین انداز کے اندر انجوائے کر سکتے ہیں. تو آپ حکیم بھی ہیں، حکمت سے وابستہ بھی ہیں، تو کوئی ایسا ڈائٹ پلان آپ آڈینس کے ساتھ شیئر کر سکیں جس کو وہ ایزیلی اپنا بھی سکیں اور جو ان کی زندگی کے اندر بہت اہم رول پلے کر سکے. دیکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کھانا تھوڑی بھوک رکھ کے کھائیں. رائٹ. ٹھیک ہے. کتنے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں؟ کھانا اس وقت تک کھاتے ہیں جب تک اس کی خود اس کا معدہ جواب نہ دے جائے. اور دیکھیں پہلے لوگ کیا کرتے تھے، کھانے سادہ ہوتے تھے، سادے غذائیں ہوتی تھی، اور ان لوگوں کی عمریں لمبی ہوتی تھیں، بیماریاں کم ہوتی تھیں، اور ساتھ وہ ایکسرسائز کرتے تھے. اب ہم نے اگر 1 کلومیٹر سفر ہے نا تو ہم نے پیدل نہیں کرنا. اگر نہیں کنوینس تو ہم 1 گھنٹہ انتظار کر لیں گے، لیکن وہ 10 منٹ کا سفر نہیں کریں گے. 1 گھنٹہ ویٹ کر لیں گے ٹیکسی رکشے کا، کوئی کنوینس کا کر لیں گے، لیکن ہم یہ نہیں ہے کہ 10 منٹ کی واک کر کے وہ چلے جائیں. اب خوراکیں ہوگی بہت زیادہ اچھی ہو گئیں، یعنی مثالیں یہ چیزیں ہو گئیں، خوراکیں بھی زیادہ ہو گئیں، کھانے لوگ زیادہ ہو گئے. پہلے تو سادہ لوگ خوراک کھاتے تھے اور اس سے اچھی صحت رہتی تھی. اب خوراکیں زیادہ ہو گئیں، ایکسرسائز کم ہو گیا. تو اس وجہ سے بھی یہ بیماریوں کو جو ریزن ہے نا، یہ آپ تھوڑا کھائیں. اور دیکھیں آپ اگر سارے دن میں کوئی کام کرتے نہیں ہیں تو خوراک زیادہ رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ بالکل صحیح. تو آپ کے لیے پرابلم ہی ہوگی نا، آپ کی باڈی میں فیٹس بنیں گے، بیماریاں بنیں گی. تو سب سے ضروری جو چیز ہے نا انسان کے لیے، ایک تو جتنا خوراک سادہ اور کم خوراک کرنے والے انسان کی زندگی لمبی ہوتی ہے. دوسرا اچھی خوراکیں کھائیں، خالص خوراکیں کوشش کریں، تو اس سے آپ کی باڈی پہ اب دیکھیں اب فیلئر میں کتنے آپ دیکھیں ہسپتالوں میں بڑے پڑے ہیں لوگ، نہ کسی کے گردے فیل ہو گئے ہیں، لیور فیل ہو گیا. تو فیلئر کیوں ہے؟ کہ ہماری ناقص خوراکوں کی وجہ سے. اور دنیا میں پتہ ہے میرے 5ویں 6ویں نمبر پر ہمارے باڈی فیلئر کے حساب سے. تو خوراکیں بھی اچھی نہیں ہیں اور پھر ایکسرسائز بھی نہیں ہے، دونوں چیزیں. تو میرا لوگوں کو یہ مشورہ ہے کہ جتنا کم کھاؤ گے، بھوک رکھ کے کھاؤ گے، اور بڑا دیکھیں ہم اپنی یعنی اللہ نے جو صحت دی ہے نا اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. بے شک. دنیا میں جتنی آپ کے پاس دولت ہے، کچھ ہے، اگر صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی اتنی بڑی نعمت اور اس کا ہم کوئی توجہ نہیں دیتے. بہت اہم آپ نے بات کی کہ صحت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور مجھے یہاں پہ ایک بات بھی یاد آتی ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دریافت کیا کہ اگر آپ کا بھی کوئی خدا ہوتا تو آپ ان سے کیا چیز طلب فرماتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صحت.
تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحت کتنی قیمتی چیز ہے، اور ہم اپنی صحت کے اوپر فوکس نہیں کرتے، ہم جو ہے وہ بیلنس ڈائٹ نہیں لیتے، ہم اپنی سلیپنگ ہیبٹس جو ہیں ان کو بہت زیادہ چینج کر چکے ہیں، اور جو ڈائٹ کی بات کی آپ نے، ناقص غذائیں ہیں وہ ہر انسان جو ہے وہ اب اویل کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے جو مسائل ہیں وہ جنم لے چکے ہیں، اور بہت سے جو بچے ہیں، جیسے آپ نے عملِ تولید کے حوالے سے بات کی کہ وہ آغاز ہی کے اندر، زندگی کے اوائل کے اندر ہی جو ہے وہ اس تمام تر چیزوں سے جو ہے وہ بہت پرابلمس کا شکار نظر آتے ہیں۔ اس کی وجوہات ناقص غذائیں بھی ہیں، اور ہمارا ایک جو انداز زندگی ہے وہ بھی بہت زیادہ چینج ہو چکا ہے، اور ایک سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی اس چیز کو اپنانا ہوگا کہ ہمارے اسلاف کا کیا انداز ہوا کرتا تھا، اور دین سے جو دوری ہے وہ بھی یقیناً ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمارے جو پرابلمس ہیں، جو مسائل ہیں، وہ مسلسل جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے کوئی بھی اس کے اوپر تھنک آؤٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی اس کے اوپر فوکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں اب حکیم صاحب کی طرف بڑھتا ہوں، اور میں اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پہلے یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ گھر کا بنا کھانا جو ہے وہ کھانا ایک اچھا انداز سمجھا جایا کرتا تھا، لیکن اب دیکھیں ہم تعلیمی اداروں کے اندر دیکھ لیں یا آفیسز کے اندر دیکھ لیں تو وہاں پہ ایک ٹرینڈ ہے آن لائن آرڈر کرنے کا، یا ڈفرینٹ برانڈس کی پروڈکٹ جو ہے وہ اویل کرنے کا، شوارما، برگر، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ایک انداز لوگوں نے اپنا لیا تو یہ صحت کو کس طریقے سے ڈیمیج کرتا ہے؟ دیکھیں فاسٹ فوڈ جتنا بھی ہے وہ سب کیمیکل ہے، اور فاسٹ فوڈ کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ جو لوگ اکثر استعمال کرتے ہیں وہ معدے کے مریض ہو جاتے ہیں، یا پھر ان کا باڈی اتنی ویٹ بڑھ جاتا ہے، تو موٹاپا بھی بذات خود ایک بیماری ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ نا اپنی صحت کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔ اگر میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں کہ جنہوں نے دنوں میں ترقی کی اور اتنا پیسہ کمایا، لیکن آخرت بہت جلدی خراب ہو گئی۔ اس کی ریزن کیا تھی کہ دیکھیں پہلے تو ہم نے جو اللہ نے دیا ہے ہم نے اللہ کو بھول گئے۔ جب آپ کے پاس کام اتنا ہوتا ہے، اتنا پیسہ آتا ہے، تو پھر اللہ کے، حالانکہ نماز، روزہ، یہ ساری چیزیں ہماری صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہیں، تو وہ بھول گئے۔ پھر دوسرے نمبر پہ دن رات کام کام، اور کام کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے دوسری، نہ کھانا ٹائم پہ کھانا، نہ ٹائم پہ سونا، رات کو سو رہے ہیں تو اس وقت بھی بزنس کی۔ اور جب یہ پوزیشن ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی صحت کا تو خیال نہیں رکھا، جو اللہ کی اتنی بڑی نعمت تھی۔ اگر دیکھو صحت ہے تو آپ نماز پڑھنے میں بھی آپ کو مزہ آئے گا، صحت ہے تو آپ کام کرنے میں بھی مزہ آئے گا، اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی کہ ہم اپنی صحت کا کیا خیال کریں۔ ہم دن رات کام 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 کے علاوہ دوسری بات ہی نہیں کرتے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ چند عمر گزرنے کے بعد پیسہ تو آپ کما لیتے ہیں، شوگر ہو جائے گی، کوئی اور بیماری لگ جائے گی، تو اس سے کیا ہے، اگر وہ بیماری ہو گئی، اللہ نہ کرے کوئی ایسا شوگر ہو گئی، ٹانگ کٹ گئی، ایسا کچھ ہو گیا، تو پھر بھی تو کاروبار ہر چیز پہ آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ جائے کہ بندہ بزنس بھی کرے، کام بھی کرے، ہر چیز کو، اور صحت کا خیال ضرور رکھے۔ کتنے لوگ آپ واک کرتے ہیں، بہت کو لوگ کام، حالانکہ واک کرنے سے کتنی بیماریوں سے آپ بچ جاتے ہیں۔ واک ایسی چیز ہے کہ جس ایک بہت بڑی ڈھال ہے آپ کی بیماریوں کی۔ بالکل ایسا ہی ہے، جو مارننگ واک ہے اس کے بہت فوائد ہیں، اور جو لوگ ورزش کرتے ہیں وہ بہت ایکٹیو فیل کرتے ہیں خود کو، اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ڈیلی روٹین کی وہ بہت اچھے انداز کے اندر ان کو پرفارم کر پا رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ ڈفرینٹ طرح کی ایکسرسائزز کو اپنا لیتے ہیں یقیناً وہ ایک اچھے انداز کو اپناتے ہیں، اور یہ انداز آج اپنانا ہر انسان کی ضرورت بنتا چلا جا رہا ہے، اور یہ پہلے ہمارے اسلاف کا طرز رہا ہے، لیکن جس انداز کے اندر آج مسائل ہیں، ہر انسان جو ہے وہ اپنی 24 آورس کی زندگی کے اندر اتنا مصروف اور اتنا مگن ہو چکا ہے کہ اس کے پاس اپنی صحت کے اوپر تھنک آؤٹ کرنے کے حوالے سے کوئی وقت نہیں بچتا، جس کی وجہ سے جو مسائل ہیں وہ بھی بڑھتے ہیں، اور وہ جو عمر سے پہلے جو ہے وہ بوڑھا ہوتا ہے ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو فزیکل ایکسرسائزز ہیں ان کی طرف جو رجحان ہے آج کے نوجوان کا وہ بہت کم ہے۔ پہلے جو نوجوان ہوا کرتے تھے وہ پارکس کا رخ کیا کرتے، وہاں فزیکل ایکٹیویٹیز کیا کرتے۔ آج موبائل ہے، اور موبائل فری وقت ہے تو موبائل ہے، اگر فری وقت نہیں ہے تو پھر انسان کام میں مصروف ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ایسی ہے، اگر میں نے تو یہ دیکھا گھر کے 4 فرد ہیں نا، تو چاروں کے پاس موبائل ہے اور آپس میں بات نہیں کر رہے، وہ اپنا ماں اپنا موبائل لے کے بیٹھی ہے، بیٹا اپنا لے کے بیٹھا ہے۔ پہلے لوگ کیا ہوتا تھا، آپ جب بیٹھتے ہیں نا، دوستوں یاروں میں بیٹھتے تھے، فیملی کے ساتھ ٹائم دیتے تھے، تو آپ کو جو ایک روح اور جسم کو سکون ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا۔ بالکل ایسا ہی۔ اب دیکھیں یہ آپ کا ہنسنا بھی آپ کے لیے صحت کے لیے ضروری ہے اور اچھا ہے آپ کے لیے۔ تو پہلے یار دوست بیٹھتے تھے، فیملی کے ممبر بیٹھتے، اب آپ تو کام صبح سے نکلیں
تو شام تک آ رہے ہیں، اتنے شام کو تھکے آ رہے ہیں، کیا آپ کو فیملی کو ٹائم بہت دیں گے؟ اہم آپ نے اور بہت پیاری بات کی کہ جو مسکرانا ہے یہ بھی زندگی کے اندر بہت لازم ہے، اور انہی کی بات سے ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ جب ہم مسکرا کر تصویر لیتے ہیں تو وہ ہماری تصویر کو کتنا خوبصورت بنا دیتی ہے، اور اگر اسی مسکراہٹ کو انسان اپنی زندگی کے اندر ایڈ کر لے تو زندگی کتنی خوشگوار اور کتنی زبردست ہو سکتی ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور یقیناً مسکراہٹ اسی وقت چہرے کے اوپر آتی ہے جب آپ لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں، جب لوگوں کی زندگیوں کے اندر آپ کوئی ویلیو ایڈ کرتے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں کو آپ بہتر بناتے ہیں۔ اور آج ہمارا یہ انداز ہے کہ ہم اپنے آپ کو امپروو کرنے کے چکر میں اتنا مصروف اور اتنا مگن ہو چکے ہیں کہ ہم لوگوں کو اور سامنے والوں کو کوئی بھی امپورٹنس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور حکیم صاحب نے بہت اہم بات کی کہ ہم اگر کسی کی بات سنتے ہیں تو بھی اس لیے سنتے ہیں کہ ہم اس کو جواب دے سکیں۔ تو یہ جو ایک انداز ہے ہماری تربیت کا کہیں نہ کہیں پہ فقدان ہے، یا ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسا پریشر موجود ہے جس کی وجہ سے یہ تمام تر چیزیں بہت زیادہ وائرل ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ چیزوں سے بچنا اور ان چیزوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو نکالنا ہر انسان کی ذمہ داری بھی ہے اور ہر انسان کی ضرورت بھی ہے۔ میں اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا یونیورسٹیز کے اندر یا کالجز کے اندر جو مخلوط نظام تعلیم ہے اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے اس کی وجہ سے؟ دیکھیں، جب بھی آپ کوئی کام ایسا جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے دور کریں گے تو اس کا نقصان ہی ہے، کیونکہ ہمارا جو دین ہے یہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب کوئی بھی کام ایسا کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے تو وہ اس میں کبھی کامیابی ہو سکتی نہیں ہے۔ اب دیکھیں مسائل کیا ہو گئے ہیں کہ اب ہم لوگ پہلے فیملیوں کو، رشتہ داروں کو ٹائم دیتے تھے، ملنا جلنا ہوتا تھا، اب رشتہ داری ختم ہو گئی ہیں۔ رشتہ داری ہیں، دوستی ہیں تو مل ملا سے ہوتی ہیں نا جی، تو اب وہ کوئی لوگ کوئی ٹائم ہی نہیں ہے، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، کوئی اس طرح ایک دوسرے سے ملنا جلنا بیٹھنا، اور کئی چیزوں کا نالج میں اضافہ ہوتا تھا بیٹھنے سے۔ اور اس کے ساتھ صحت کا بہت ضروری ہے کہ ذرا کی کوئی طبیعت خراب ہے تو اس کو فوراً پتہ چل گیا کہ یار آج آپ کا چہرہ اچھا نہیں ہے، آج اس طرح۔ جب آپ کسی کو ملیں گے نہیں تو موبائل پہ بیٹھیں گے تو موبائل نے آپ کو کیا بتانا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا جی، جتنی ہم دین سے دوری کر رہے ہیں تو ہمارے لیے پرابلم بن رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی دین کی دوری کی وجہ سے بہت سے مسائل نے جنم لیا، اور یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو ہر انسان کہیں نہ کہیں پہ فیس کرتا ہے۔ جاننا یہ چاہوں گا کہ پیرنٹس کی تربیت کے اندر کون سی چیزیں آپ کے خیال میں ایڈ ہونی چاہیے آج کی سوسائٹی کے لحاظ سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جی کہتے ہیں کہ جو بچے کی پہلی درس گاہ ہے وہ ماں ہے، ماں کی گود ہے، بے شک۔ آپ دیکھیں دنیا میں جتنی یعنی شرح تعلیم ہے تو وہ لیڈیز پہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ ایون میں اپنا ہنزہ ایک ویلی ہے پاکستان کی، تو وہاں گیا تو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم تو 99% لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں، تو لڑکا اگر نہ بھی پڑھے تو تھوڑا 1-2% ہم گزارا کرتے۔ تو میں نے کہا اس کی کیا ریزن ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھو، لڑکی پڑھے گی تو ایک اچھی ماں بنے گی، ایک اچھا معاشرہ دے گی۔ لڑکا چلو اگر نہیں بھی پڑھ سکا تو چلو پھر بھی گزارا ہو جائے گا۔ تو اگر اچھی ماں پڑھی لکھی ہے، تعلیم یافتہ ہے، تو وہ بچے کو اس حساب سے تعلیم دے گی۔ تو یہی سب سے ضروری چیز ہے کہ مائیں ہی بچے کو دیکھو، جو بچے نے ماں کو دیکھنا ہے، باپ کو دیکھنا ہے، وہی اس نے فالو کرنا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، جو والدین ہیں ان کی تربیت بہت لازم ہے، اور آپ نے بہت اہم بات کی کہ جب عورتیں معاشرے کے اندر تعلیم حاصل کرتی ہیں تو عورتوں نے یقیناً بچوں کی تربیت کرنا ہوتی ہے، اور بچوں کی تربیت بہترین انداز میں اسی وقت ممکن ہے جب والدین میں سے جو والدین ہیں اسپیسیفکلی وہ ایجوکیٹڈ ہوں گی اور زیادہ اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو جانتی ہوگی، اور ایک معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پائے گا، اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے گا جس کے اندر تربیت کا بھی ہمیں فقدان نظر نہیں آئے گا، اور جب تربیت کا فقدان نظر نہیں آئے گا تو یقیناً کسی بھی طرح کے جو معاملات ہیں اخلاقی پستی کے حوالے سے وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر نہیں ہوں گی۔ اور آج کے پروگرام کے اندر ہم نے جانا کہ حکمت کیا ہے، اور حکمت کے ذریعے کس انداز کے اندر آپ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، اور حکمت کو آج کے دنیا کے اندر اپنانا بہت کیوں لازم ہے، اور پاکستان کے علاوہ پوری دنیا کے اندر حکمت کی کیا ویلیو ہے، اور اس کے حوالے سے لوگوں کا رجحان کیسا ہے۔ اس حوالے سے آج جو
مہمان ہمارے درمیان موجود تھے. آپ نے پوری دنیا کے اندر حکمت کا جو پیغام ہے وہ پہنچایا ہے. آپ گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں اور بڑے مدلل اور بڑے جامع انداز کے اندر آج کے مکمل ٹاپک کے حوالے سے آپ نے جو ہے وہ گفتگو کی ہے. اور یہ اس طرح کے پروگرامز آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہونے کا پرپس یہ ہے کہ ہم ان تمام علوم کو دوبارہ سے زندہ کر سکیں جو کہ اس معاشرے سے سوائپ ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ہمارا جو پروگرام ہے وہ اپنے اختتامی مراحل میں ہے. میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے قیمتی وقت دیا اور آج بڑے زبردست انداز کے اندر آپ نے گفتگو کی. تو ناظرین اسی انداز کے پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک منفرد ٹاپک لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.